الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تخلیق کی ہے، اس تخلیق پر جب ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو اس میں دو ضرورتیں ہمیں اچھی طرح نظر آتی ہیں. ایک ضرورت تو وہ ہے جو جسم کی ضرورت ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانے کے محتاج ہوتے ہیں. ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی کے محتاج ہوتے ہیں. ہمارا جسم ننگا ہوتا ہے، ہم کپڑے کے محتاج ہوتے ہیں. ہمیں کہیں جانا ہو، ہم سواری کے محتاج ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسے ہم جسمانی ضرورت کہتے ہیں. ایک دوسری ضرورت بھی ہے جو ہمارے جسم کو ہے، جو ہمارے اس کہا جائے جثے کو ہے. اس ضرورت کو ہم کہتے ہیں روحانی ضرورت. روحانی ضرورت وہ اصل میں روح کی غذا ہوتی ہے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے ذکر الہی. ذکر الہی کا فائدہ روح کو بھی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ظاہر میں بھی نظر آتا ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بسا اوقات آپ نے دعا پڑھی، اس دعا کی وجہ سے آپ کسی بڑے حادثے سے بچ گئے. آپ کی زبان سے خود یہ جملہ نکلے گا کہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے. تو دعا اور ذکر الہی یہ اصل میں روح کی غذا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات ہمیں ظاہر میں بھی نظر آتے ہیں. آج کا انسان، یا یہ کہا جائے کہ ہر زمانے کا انسان، اپنے جسم کی ضرورتوں کا خیال تو پوری طرح کرتا رہا ہے. کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، آل و اولاد کو کیا ضرورت ہے، اہل و عیال کو کس چیز کی پریشانی ہے، اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس کی فکر تو ہر زمانے میں انسان کرتا رہا ہے، لیکن روح کی فکر لوگوں کو بہت کم رہی ہے. اور روح کی فکر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب ایمان ہے اور اسے اپنے ایمان کا استحضار ہے، اسے کامل یقین ہے، تب تو اسے اپنے روح کی غذا کی فکر رہتی ہے. لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان تو ہے لیکن اسے اپنے ایمان کا، اسلام کا استحضار نہیں رہتا ہے، تو پھر وہ ذکر کا اور دعاؤں کا اتنا خیال نہیں کرتا ہے. ہمیں ذکر الہی کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے. ذکر کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. خاص طور سے علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ذکر کے بارے میں کہا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ذکر عام اور ایک ہے ذکر خاص. یہ جو قرآن کریم کے ایک دو نہیں 10 آیتوں میں ذکر الہی کی بات آئی ہے. ایک وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی ہے
ترمذی شریف کی روایت ہے اور امام بخاری نے بھی بخاری شریف میں تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب روح کو غذا ملے گی تو ایمان آدمی کا مضبوط ہوگا، جب روح کو غذا ملے گی تو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اس کا مضبوط ہوگا۔ روح کو غذا ملے گی تو اندر سے اتنا مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ اسے جب دشمنوں کے بارے میں خبر دی جائے گی کہ دشمن تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو یہ کہنا اور اس بات کو سن کر ان کا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ کہہ پڑیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، دشمن دشمنی کرتے رہیں لیکن اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ ایک اندر کی طاقت ہوتی ہے جسے ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہوتی ہے۔ جو کثرت سے ذکر الہی کرے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، یقیناً اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ حدیث شریف میں بات آئی ہے اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے، مومن کی دانشمندی سے، مومن کی حکمت عملی سے، مومن کی عقل مندی سے ڈرو، اس لیے کہ جو پکا سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی نگاہ سے نہیں، اللہ کی طرف سے خاص اسے نور ہوتا ہے، اس نور سے وہ دیکھا کرتا ہے جسے عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ذکر کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذکر کی دو قسمیں علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں۔ ایک ہے ذکر عام، ذکر عام میں ہر وہ کام شامل ہے اور ہر وہ عمل شامل ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اختیار کیا جائے، ہر وہ کام ذکر میں شامل ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، آپ کے مولوی صاحب پڑھانے کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، آپ گھر سے مدرسہ آ رہے ہیں کہ علم کو حاصل کریں گے، یہ آپ کا چلنا بھی ایک طرح کا ذکر ہے۔ ہر وہ کام جو رضائے الہی کے لیے ہو، دین و شریعت پر جماؤ اور استقامت کے لیے ہو، دین کو سمجھنے کے لیے ہو، وہ بھی ذکر میں شامل ہے، جسے ہم ذکر عام کا نام دیتے ہیں۔ ایک دوسری قسم ذکر کی ذکر خاص، ذکر خاص کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، دو شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک تو ذکر خاص وہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اور وہ دعائیں کسی عمل کے ساتھ مربوط ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کھانا کھانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، ہمیں کھانے سے فارغ ہونا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، ہمیں نیا کپڑا پہننا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، ہمیں عام سا کپڑا پہننا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، ہمیں باتھ روم میں جانا ہے تو اس طریقے سے جانا ہے یہ دعا پڑھنی ہے، باتھ روم سے نکلنا ہے تو اس طرح نکلنا ہے یہ دعا پڑھنی ہے، کسی بھائی سے ملاقات ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنی یعنی سلام پیش کرنا ہے، مسکراتے ہوئے ملنا ہے، کسی بھائی کو مسکراتے ہوئے دیکھے تو اس کو یہ دعا دینی ہے۔ یہ سب جو دعائیں ہیں ان کو ذکر خاص کہتے ہیں اور وہ اعمال کے ساتھ مختص ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بھائی کسی کو دیکھ رہے تو مسکرا رہا ہے، وہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ہم کہیں اضحک اللہ سنک۔ اب آپ اس جگہ دعا پڑھتے ہیں، کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ دعا پڑھ رہے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو یہ مسکرانے سے اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ سے کیا جوڑے، کیا توڑے؟ وہ کھانے کی دعا ہے، مسکرانے کی دعا، لیکن کہ دیکھے تو یہ پڑھیں۔ تو ذکر خاص کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو اعمال کے ساتھ خاص ہے، اور ذکر خاص کی ایک دوسری قسم وہ ہے دوستو جو اعمال کے ساتھ خاص نہیں ہے۔
قرآنی دعائیں ہیں، کبھی پڑھی آپ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اس طرح کی 10-20 آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جو دعاؤں کی آیتیں، دعائیں ہیں، وہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی، عافیت کی دعا ہے، قرض سے نجات کی دعا ہے، اسلام کی بقا کی دعا ہے، ایمان پہ خاتمے کی دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا فائدہ عمومی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ذکر کی دوسری قسم جو ذکر خاص ہے، اس میں 2 شاخیں نکلی، ایک وہ ہے جو اعمال کے ساتھ خاص ہے، اور ایک وہ ہے جس کا اعمال سے تعلق نہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر سے صرف یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اکبر کہ یہی ذکر نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر عام بھی ہے، ذکر خاص بھی ہے۔ دعا کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ آپ جو شعبہ عربی کے طلبہ ہیں، وہ آپ فرسٹ فلور پر پہلی منزل پہ رہتے ہیں، دن میں 5 دفعہ آپ زینے سے نیچے اترتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پھر 5 دفعہ واپس جاتے ہیں، 10 دفعہ یہ ہو گیا، 2 دفعہ کلاس کے لیے آپ آتے ہیں اور جاتے ہیں، 4 دفعہ یہ ہو گئے، 10 4 14 ہو گئے، پھر 3 دفعہ کھانے کے لیے آتے اور جاتے ہیں، 6 دفعہ ہو گئے۔ اب 14 میں 6 جوڑے 20 ہوتے ہیں۔ زینے پر چڑھنے کی دعا ہمارے نبی نے سکھائی، اونچائی پر چڑھنے کی، کہ ہم اللہ اکبر پڑھتے چڑھیں، اور جب اترے تو سبحان اللہ کہتے اترے۔ اگر دن میں 20 دفعہ آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے کتنی دفعہ آپ اللہ اکبر کہنے والے ہو جائیں گے، کتنی دفعہ آپ سبحان اللہ کہنے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح شعبہ حفظ کے جو طلبہ ہیں، جو پہلی منزل پر رہتے ہیں یا پھر نیچے رہتے ہیں گراؤنڈ فلور پر، انہیں بھی زینے سے اترنا پڑتا ہے۔ آپ بھی اہتمام کریں تو ایک دن میں کتنی دفعہ اللہ اکبر آپ کہیں گے اور کتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں گے۔ یہ جو کلمات ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کی اپنی خصوصیت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ اکبر کا جاہ و جلال الگ ہے، سبحان اللہ کی خاصیت الگ ہے، الحمدللہ کی خاصیت الگ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی خاصیت الگ ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھنے میں کتنا دیر لگے گا؟ اصل میں ہمارے سماج کا یہ مزاج ہو چکا ہے کہ ہم نے عبادت کی چیزوں کو مسجد سے اور خانقاہ سے جوڑ دیا ہے، کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں امام صاحب سلام پھیریں گے، رخ بدلیں گے تو ہم تسبیح فاطمی کا اہتمام کریں گے۔ حالانکہ تسبیح فاطمی کا تعلق، یاد رکھیے، صرف عصر اور فجر کی نماز سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرتے تھے، کبھی نہ کیا ہو بات الگ ہے۔ تو ہمیں چلتے پھرتے ذکر و اذکار کا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری روح کو غذا ملے گی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ قرآن کریم میں اس کی تاکید کی ہے۔ سورہ جمعہ میں وہ آیت کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد جو بات کہی گئی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تم معاش کی تلاش میں نکلے ہو، اہل و عیال کی روزی روٹی کی نکلے ہو، تم نوکری کے لیے کام کے نکلے ہو، حلال کمائی کما رہے ہو، اپنی اولاد کے پیٹ کو پالنے کے لیے،
اپنے جسم کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے فرمایا کاروبار بھی کرتے رہو تو اللہ کو ذکر کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے، کسی گروہ سے، مخالفین سے، میدان جنگ کی بات ہو، فَاثْبُتُوا، جم جاؤ، اٹل ہو جاؤ. تمہارے پاؤں میں استقامت ہونی چاہیے، پاؤں میں اطمینانی اور تزلزل والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اور فرمائے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یاد رکھنا تمہیں اپنی تلواروں پر، تمہیں اپنی ہتھیاروں پر، تمہیں اپنے لشکر پر، تمہیں اپنے جتھوں پر، تمہیں اپنے جم غفیر پر کبھی بھی غرور نہیں ہونا چاہیے. جم غفیر ہو کر بھی تم ہار سکتے ہو. لہذا اسباب دنیا ایک طرف، اسباب ہونے چاہیے، لیکن تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ چاہے تو ایک مچھر اور ایک مکھی سے بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے، اور اللہ اگر نہ چاہے تو بڑے بڑے لشکر بھی چھوٹی چیزوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کبھی کبھی ہم اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کبھی مکھی سامنے آ جاتی ہے. مکھی کیا، مکھی سے بھی چھوٹی، اس سے بھی 10 گنا چھوٹا ہلکا سا کہا جائے کیڑا مکوڑا آ جاتا ہے، آپ ایسے کرتے تو بھاگتا نہیں ہے، پریشان کرتا رہے گا، آپ کو پریشان کرتا رہے گا. کبھی کبھی وہ انسان کو اس کی وقت یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ تمہاری حیثیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے ہماری بھی کوئی اہمیت بنائی. اتنے بڑے ہو کے دیکھو میں تمہیں پریشان کر رکھا ہوں. تو میرے دوستو، اللہ کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے، خواہ مسجد میں ہو، خواہ مسجد کے باہر ہو، خواہ کاروبار میں ہو، خواہ کاروبار کے باہر ہو، جہاں بھی ہو. تسبیح پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ تسبیحات کا اہتمام کریں. فائدہ کیا ہوگا تسبیح پڑھنے کا؟ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ مختلف تسبیحات کے فوائد حدیث میں مذکور ہیں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں. ایک تو ذکر کی کثرت. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ کی روح کو غذا ملے گی اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. دوسرا بڑا فائدہ ذکر کا یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی رحمت آپ پر نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، اور یاد رکھنے میں یاد رکھیے میں نے جو کہا کہ ذکر عام بھی ہے، خاص بھی ہے. ذکر عام میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل، جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی عبادتیں ہیں، یہ سب ذکر الہی میں شامل ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو، میں تجھے یاد رکھوں گا. اللہ یاد رکھے گا، یقیناً رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کی کرم فرمائیاں نازل ہوں گی، اس کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کی طرف سے خصوصی مہربانیاں آئیں گی. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اسی طرح ایک فائدہ یہ ذکر الہی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو خاص سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہو، تنہائی میں یاد کیا ہو، اور پھر اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھیں ڈبڈبا گئی ہوں، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل کر اس کے رخسار پر آ گئے ہوں. فرمایا ایسے آدمی کے آنسو کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. رجل ذکر اللہ خالین، خالین کہتے تنہائی میں، ففاضت عینا، آنکھیں ڈبڈبا جائیں. یہ کوئی کم فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے کہ میں اسے مضبوطی سے تھام لوں، اس لیے کہ اسلام کے جو احکامات تھے وہ بہت سارے ہیں اور سب چیزوں کو میں یاد رکھ نہیں پاتا ہوں، کوئی ایسی چیز بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا تھا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، رطب اللسان رہے اللہ کے ذکر میں۔ تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اس کے ایک دو نہیں بہت سارے فائدے ہیں، اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیجیے، وہ دعائیں بھی ذکر سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ بس ایک بات سنا کہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، حالانکہ ہمارے خود بھی ہر آدمی کے اپنے مشاہدات ہوتے ہیں، دعاؤں کے سلسلے میں میرے اپنے بھی کچھ مشاہدات ہیں، اور ایسے مشاہدات ہیں کہ یعنی کہا جائے کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، لیکن وقت بھی ہو چلا ہے، ان مشاہدات کو فی الحال میں نہیں بتاؤں گا، کبھی یاد رہا تو بتا دوں گا۔ ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب بھی میں ترمذی کی حدیث یہ پڑھاتا ہوں ترمذی ثانی میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہمیشہ یاد کرتے تھے، تو میں بچوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ کہ میرے بڑے دادا، وہ اپنے دادا نہیں تھے ہمارے، بلکہ میرے جو پردادا تھے ان کی ایک دوسری اہلیہ سے میرے ایک دادا تھے، عالم دین تھے، مولانا شمس الہدیٰ صاحب، علاقے میں اچھی پکڑ تھی ان کی۔ دادا کا انتقال جو ہوا بڑے دادا کا، وہ غالباً 1990 یا 91 انتقال ہوا ہے، 90 یا 91 میں، جس وقت میری عمر جو ہے بہت زیادہ نہیں تھی۔ میں نے دادا کے انتقال کے بعد خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میرے دادا آرام سے ہیں، بہت خوش ہیں، نمازوں کے بہت پابند تھے، وہ تہجد کے بہت پابند تھے، نمازوں کے بہت پابند تھے، قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے، لیکن ان کا مزاج جلالی مزاج تھا۔ میرے خاندان کے بعض لوگ کہتے تھے کہ دادا جی جو ہے وہ سپاہی کی لاٹھی ہے، سپاہی جب لاٹھی چلاتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کس کا پاؤں ٹوٹے کس کا سر پھوٹے، وہ اندھادھند لاٹھی چلانا شروع کرتا ہے۔ تو دادا جی اسی کیفیت سے کچھ تھے۔ خیر، میں نے دیکھا دادا کا انتقال ہو چکا ہے، واقعی میں انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت خوش ہیں وہ۔ میں نے ان سے پوچھا، میری عمر 10 سال نہیں ہوگی، 11 سال نہیں ہوگی، میں نے پوچھا دادا جان آپ جنت میں؟ کہا کہ ہاں جنت میں ہو۔ کہا جنت میں آپ کیسے گئے؟ میں یہ پوچھا۔ انہوں نے ایک بات خواب میں بتائی جو میں بچوں کو بھی سناتا ہوں اور بہت ساری جگہوں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پوتا میں کوئی بھی کام کرتا تھا زندگی میں، کوئی بھی کام، تو ہم دعا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، کم سے کم بسم اللہ تو ضرور پڑھتا تھا۔ اور پھر انہوں نے خواب میں مثال دیا کہ گھر کے سامنے جو ہینڈ پائپ ہے، ہینڈ پائپ جسے نل کرتے، گھر کے سامنے جو ہینڈ پائپ ہے نا، ہینڈ پائپ بھی میں چلاتا ہوں تب بھی اس میں اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ کہہ کے چلاتا ہوں۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ پھر خواب کی بات کوئی حکم نافذ کرنے والی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان کے لیے خوشی کا باعث وہ چیز ہوتی ہے۔ تو آپ کو میں نے اسی وجہ سے سنایا کہ ذکر چاہے عمومی ہو چاہے خصوصی ہو، دعائیں خاص ہو یا عام ہو، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اس سے ہمارے روح کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اور پھر اللہ کا خصوصی فضل، خصوصی رحم و کرم ہم پر اور پر نازل ہوگا۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، پھر یہ بات جہاں تک پہنچ سکتی ہو تمام سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔